لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا الله. سب سے پہلے تمام حضرات کو بالخصوص میرے طریقت راہ رشدیت اور محترم المقام حضرت علامہ مولانا فیض سلطان قادری عطاری دامت برکاتہ العالیہ سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد بالخصوص اہلیان محفل کو مبارکباد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا اپنے محفل سے جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان رزق میں برکت عطا فرمائے. مختصر سی چند منٹوں کی حاضری اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب اپنے بیان سے آپ کے دلوں کو منور فرمائیں گے. میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت ہے قرآن پاک کی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں بیان فرمائی ہیں. یعنی اس آیت میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ویسے تو پورا کا پورا قرآن پاک ہی اول سے لے کر آخر تک سرکار کی نعت ہی ہے، تعریف ہی ہے. جو کسی نے فرمایا نا کہ چندہ مردہ زیرہ زبرہ شام چلی بچائیاں آمال خبر نکائے خاصا رمضہ پائیاں. لیکن اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی نعتیں بیان فرمائی ہیں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کی جو تعریف ہے نا وہ حقیقت میں اللہ ہی بیان فرما سکتا ہے. کما حقہ تعریف اللہ ہی بیان کر سکتا ہے. دنیا میں کسی میں اتنی استعداد ہی نہیں، اتنی طاقت ہی نہیں، کسی کے پاس اتنے الفاظ ہی نہیں ہیں، کسی کے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے کہ وہ سرکار کی کما حقہ تعریف بیان کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ آج ہم تو بیٹھے ہیں سرکار کی تعریف کرنے اور ہم تعریف کر لیتے ہیں تو فخر سمیت یا چند جملے بول کے یا کوئی نعت خواہ میراسیوں کی طرح ادھر ادھر کی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بڑی تعریف کر گیا. ہاں حقیقت بات بتا رہا ہوں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے نعت خوانوں میں سے سب سے بڑے نعت خواہ ہیں. اور سرکار جس طرح پیروں کے درباری نعت خواہ ہوتے ہیں نا تو یہ بھی سمجھے کہ اپنے آپ کو سرکار کے درباری نعت خواہ سمجھتے تھے. ان کے جملے سنیے کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد. فرماتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی کون کہتا ہے کہ میں اپنے شعروں سے سرکار کی تعریف کرتا ہوں. حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار کی
شعروں سے سرکار کی تعریف کرتا ہوں، حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار کی وجہ سے میرے شعروں کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں نا تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم سرکار کی تعریف کر کے، نہیں، ہم یہاں کچھ جملے بھول کر چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری تعریف ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری تعریف ہو جاتی ہے، وگرنہ کما حقہ سرکار کی تعریف کرنا یہ مخلوق میں سے کسی میں کی استعداد ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ کوئی کر سکے، کیونکہ سرکار کی شان ہے ہی ورا الورا۔ وہ ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور روحانی سیر کرنے کے لیے سرکار علیہ السلام کے مراتب، سرکار کی شان بیان کرنے کے لیے اور سرکار علیہ السلام کے جو مقامات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے میں نکل پڑا روحانی طور پہ۔ کہتے ہیں میں جب نکلا نا تو میں نے میراج شروع کر دی روحانی طور پہ، اور ہمارا کدھر روحانی طور پہ بزرگ بڑے بڑے مقامات تک چلے جاتے ہیں۔ ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، ساتواں آسمان میں عبور کر گیا روحانی طور پہ۔ پھر کہتے ہیں ایک عرش، دو عرش، تین عرش، آپ نے تو ایک عرش کا ذکر سنا ہے، کہتے ہیں پہلا عرش، دوسرا عرش، تیسرا عرش، 7 لاکھ عرش، کہتے ہیں میں عبور کر گیا۔ آگے سے آواز آئی اے ابو الحسن کہاں آ رہے ہو؟ میں نے کہا میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات قدم لگے تھے۔ کہا ارجعی اے ابو الحسن لوٹ جا، تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو محبوب کے قدموں تک پہنچ سکے۔ ابو الحسن رفاعی تیرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو کروڑ ہا شعور کر جا اور کروڑ ہا سال تک سفر کرتا رہ، تیرے میں اتنی استعداد نہیں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی شان تک بھی پہنچ سکے، اتنی تیرے میں ہے۔ یہ ہے سرکار، یہ پھر کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے کہ ہم سرکار کی شان بیان کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو ایسے الفاظ ہی نہیں۔ وہ حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دیکھیں نا جب مکہ فتح ہوا تو جہاں پہ سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ فلاں کو چھوڑ دینا، فلاں کو چھوڑ دینا، فلاں کو چھوڑ دینا، یہ ہاتھ لگ جائے نا تو صحابہ ان کو چھوڑنا نہیں۔ بات بڑی پیاری ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب یہ ہاتھ لگ جائے تو ان کو نہیں چھوڑنا۔ ان ناموں میں ایک نام حضرت کعب بن زہیر کا تھا۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے حملہ بولا، ان لوگوں کے پیچھے لگے، ان کے اندر ایک کعب بن زہیر تھے۔ کعب بن زہیر چھپتے چھپاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے اور چھپ چھپا کے آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کعب بن زہیر کو آپ کے سامنے لے آؤں تو کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں کہا ہاں لے آ، کعب بن زہیر کو لے آ، میں تجھے معاف فرما دوں گا، میں تجھے آزاد کر دوں گا، میں تجھے چھوڑ دوں گا، نہیں، فرمایا اے کعب بن زہیر جب آ ہی گیا ہے تو جا تجھے معاف کیا، اے کعب بن زہیر جب آ ہی گیا ہے تو جا تجھے معاف کیا۔ آگے سننا، کعب بن زہیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کے اسلام کا کلمہ پڑھا، آپ کا کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جہاں پہ کعب بن زہیر پہلے لوگوں کی تعریفیں کرتے تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے لبے دو آپ کے جو لب ہے آپ نے الفاظ یوں بولے ان الرسول لنور یستدعى به، قسم بخدا آپ کے الفاظ ایسے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں۔ فرماتے ہیں بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے نور ہیں، آپ ایسے نور ہیں کہ پوری کی پوری کائنات آپ کی نورانیت سے روشنی ہے، پوری کی پوری کائنات آپ کی
عجب خانے گھرلانے والے، اور فرماتے ہیں یہ نجدی منافق یہ گندہ ہے واللہ غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے جم جانے والے تو یہ ہے ان حضرات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا انداز۔ بہرحال اس آیت کے اندر رب جلال نے سب سے پہلے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اس کے بعد فرمایا انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بے شک ہم نے بھیجا ہے۔ یہ رب جلال نے جو فرمایا نا ہم نے بھیجا ہے، اس کے اندر بڑی فصاحت بڑی بلاغت، کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس کوئی شخص آئے خود بخود چل کے آپ اس کا استقبال کسی اور انداز سے کریں گے، اور جس کو کسی نے بھیجا ہو اس کا استقبال کسی اور انداز سے کریں گے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی شخص آ رہا ہو اور پیچھے سے آپ کا پیر آپ کو کال کر دے، میں غلام رسول کر رہی ہوئی، میں غلام رسول کر رہی ہوئی، میں شی دن کر رہی ہوں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا آنے والا کون ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے۔ تو یہاں پہ تو قربان جاؤں آنے والا بھی لاجواب ہے، بھیجنے والا بھی لاجواب ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب ہم بھیج رہے ہیں، آپ کا جانا بھی لاجواب ہے، ہمارا بھیجنا بھی لاجواب ہے، لیکن میں جو یہاں پہ بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یا اللہ تو نے تو سب کو ہی بھیجا ہے، تو نے تو آدم کو بھی بھیجا ہے، تو نے تو ابراہیم کو بھی بھیجا ہے، اسماعیل کو بھی بھیجا ہے، ادریس کو بھی بھیجا ہے، یعقوب کو بھی بھیجا ہے، یوسف کو بھی بھیجا ہے جو حسن کے تائیدار ہیں، ابراہیم کو بھی بھیجا ہے جو خلیل اللہ ہے، موسیٰ کو بھی بھیجا ہے جو کلیم اللہ ہے، عیسیٰ کو بھی بھیجا ہے جو روح اللہ ہے۔ یا رب تو نے تو سب کو بھیجا ہے، آدم کو بھی بھیجا ہے جو صفی اللہ ہے، یا رب تو نے تو پوری کی پوری کائنات پہ نہیں ہری ہے، سب کو بھیجا ہے، لیکن کیا ان کے بھیجنے کا انداز الگ ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے ہاں ان کے بھیجنے کا انداز الگ ہے، کیونکہ یہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے ساری کائنات بنائی ہے، یہاں تک کہ ان کے بھیجنے کا انداز ہی الگ ہے، کیونکہ یہ تو وہ ہے جن کے لیے میں نے خود کو ظاہر فرمایا ہے، یہ تو وہ ہیں جن کے لیے میں نے خود کو ظاہر فرمایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں خود کو ظاہر ہی نہ کرتا، ان کے لیے تو سارا کچھ ہوا ہے، تو اس وجہ سے ان کے بھیجنے کا انداز الگ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نعت ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، تعریف ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ والی بات ذرا قابل غور سننا، آخری بات کر کے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شاہد، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر۔ شاہد کا معنی علماء جانتے ہیں کیا ہے؟ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، گواہ بنا کر۔ گواہی آپ لوگ جانتے ہیں عدالتوں میں کون دیتا ہے؟ سچی گواہی جو دیتا ہے، کیونکہ رب نے بھیجا گواہ بنا کر، تو گواہ تو سچی ہوں گے نا، جھوٹے تو ہو نہیں سکتے، اور جھوٹے کا کسی کے ذہن میں احتمال بھی ہو تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ محبوب آپ کو بھیجا ہے ہم نے شاہد بنا کر، تو یقیناً شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے، تو گواہ بھی سچے ہیں۔ اب آپ بتائیں گواہی دیتا کون ہے؟ گواہی دیتا کون ہے؟ گواہی وہ دیتا ہے کہ جو حاضر ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے کرتوت کون سے کر رہے ہو، پھر وہ عدالت میں جا کے بتاتا ہے اس نے کرتوت یہ کیے ہیں،
اس نے کرتوت یہ کیے ہیں، اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، جو یہاں پہ میں ایک بات آپ کو سمجھانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صرف ہمارے لیے گواہ نہیں ہے، صرف ہمارے لیے گواہ نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات جب تک رہے گی قیامت تک سب کے لیے گواہ ہے۔ بقیہ انبیاء بھی گواہ ہیں، بقیہ انبیاء بھی گواہ ہیں، لیکن اپنی امتوں کے لیے ہمارے رسول گواہ ہیں، لیکن صرف اپنی امت کے لیے نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی امتیں آئی تمام کے لیے گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو قرآن اٹھائیے، رب فرماتا ہے، رب کیا فرماتا ہے کہ ہم تمام انبیاء کو ان کی امتوں کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے، سب انبیاء کو ان کی امتوں کے لیے گواہ بنا کر لائیں گے، لیکن آگے فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محبوب تمام کو انبیاء کو ان کی امتوں کے لیے گواہ بنا کر لائیں گے، لیکن اے محبوب آپ کو ان تمام کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو مجھے کہنے دیجئے نا، پھر کہنے دیجئے نا کہ جب حابیل کو قتل کر رہا تھا تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب نوح کشتی بنا رہے تھے تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے تو انبیاء کو رسول اللہ دیکھ رہے تھے، جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جھولی کے نیچے لیٹ رہے تھے تو میرے نبی دیکھ رہے تھے، جب انبیاء کو ان کی امتیں اپنے گروہوں سے نکال رہی تھی، اپنے دیہاتوں سے اپنی بستیوں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی تو میرے نبی دیکھ رہے تھے، جب فرعون سے مناظرہ کرنے کے لیے موسیٰ جا رہے تھے تو میرے نبی دیکھ رہے تھے، عیسیٰ روح اللہ کو سولی پہ چڑھانے کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا، میرے نبی جا رہے دیکھ رہے تھے، عیسیٰ آسمانوں پہ جا رہے تھے، میرے نبی دیکھ رہے تھے، اور قسم پہ خدا آج تیرے حوالے کے اندر بیٹھ کے رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہو، میرے نبی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سر عرش پر ہے تیری نظر، تیرے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آئے گا۔ اللہ تعالی علیہ وسلم گواہ ہے، تمام امت، صرف ہماری امت، تمام امت۔ اگلی بات اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی شاہداً و مبشرا، آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دے کر بنانے والا بھیجا ہے، اور پتہ ہے خوشخبری جو دینا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص رب نے فرمایا کہ آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، لیکن خوشخبری کس کی دینے والے ہیں کہ جو خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے نا، خوشخبری دینے کے لیے کسی کو بھیجتا ہے وہ ساتھ اختیار بھی دے کر بھیجتا ہے، وہ اختیار دے کے بھیجتا ہے۔ اگر وہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجے لیکن اختیار نہ دے تو سمجھو یہ خوشخبری دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا، صرف پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، آپ کسی کو کہیں کہ جا یار لوگوں نے جا کیا کہ دیکھ بڑھنے لگا آج ہو دعوت، خوشخبری ہے کولے واسطے لوگ آستے، لیکن جنہوں کا لیا بات جو آگے پلیٹ لیا کے بڑھنا لگے تسی کہو کہ کھولی نہ دیکھ میں نہیں مٹ رہی، دیکھ کھولی نہ میں نہیں مٹ رہی، بھیجا اسی کے ذریعے ہے آپ نے، لوگوں کو بلوا لیا، لیکن جب دینے کی باری آئی، جب دینے کی باری آئی اس کو کہا کہ تجھے اختیار نہیں ہے تو وہ کہے گا پھر تو نے مجھے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا کیوں تھا؟ اگر مجھے اختیار نہیں دینا تھا تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور خوشخبری بھی کسی عام چیز کی نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے جنتوں کی خوشخبری
کس چیز کی؟ جنتوں کی خوشخبری۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب نے بھی پھر کنجوسی کی گئی۔ ابو بکر آئے، کہا ابو بکر تجھے جنت دی، عمر آئے کہا عمر جنت دی، علی آئے کہا علی جنت دی، عثمان آئے کہا عثمان جنت دی، حسن کو جنت، حسین کو جنت۔ اپنی امت کے جس جس بندے کو چاہیے رب ذوالجلال کے محبوب جنت عطا فرمائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت تک کے مومنین کے لیے اصول بنا دیا، کہا کہ جو مجھ پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا اس کے لیے بھی جو ان کے طریقے پر ہوگا اس کے لیے بھی جنت ہے، کیونکہ تمام کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ رسول ہیں جو خوشخبری سنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصل میں مجھے پیر صاحب کی طبیعت کا پتہ ہے، زیادہ دیر یہ بھی نہیں چاہتے کہ رہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج مکمل محفل میں یہ علامہ صاحب کوئی بیان سن کر ہی جائیں، اس وجہ سے